دیکھیے آج میں کچھ اپنی جو آبزرویشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی آبزرویشن یہ ہے کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور مجھے جلدی بھی ہوتی ہے کہیں پہ پہنچنے کی، تو میں نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ ظاہر ہے ہر سڑک کے اوپر 2 3 4 لینز ہوتی ہیں، ان لینز میں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں جس لین میں جا رہا ہوتا ہوں وہ لین ہمیشہ سلو ہوتی ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے، اور بعض اوقات پھر میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ یار دیکھو ساتھ والی ساری گاڑیاں آگے نکل رہی ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تم اس طرح کرو، تم ساتھ والی لین میں شفٹ ہو جاؤ۔ وہ بڑی مشکل سے انڈیکیٹر وغیرہ دے دوں کہ تو ساتھ والی لین میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے اس پہ، تو وہ جو لین میں نے چھوڑی تھی اس پہ جو گاڑیاں تھیں اب وہ آگے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور میری لین جو ہے وہ پھر سلو ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بعض اوقات یوں لگتا تھا اور ہے کہ جس طرح میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے کہ بھئی جس لین میں ہوں وہ سلو ہو رہی ہے، میں لین بدلتا ہوں تو وہ لین سلو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی میری آبزرویشن تھی جسے کافی عرصہ میں لے کے چلتا رہا، اور کئی دفعہ میں مذاقاً ڈسکس بھی کرتا رہا اگر فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں تو۔ اور اکثر مجھے میری مسز نے کہا کہ نہیں نہیں تم اپنی لین میں رہو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دس واز مائی آبزرویشن۔ اچھا میری دوسری آبزرویشن کیا ہے؟ میری دوسری آبزرویشن یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹس پہ اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے جاتے ہو تو میں نے دیکھا میرا مہمان سب سے آخر میں آتا ہے۔ یعنی وہ کون خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے جن کے لوگ بیگ چھوٹے چھوٹے پکڑے ہوئے اور کھٹاکھٹ باہر آ رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتے ہی رہتا ہوں کہ بھئی وہ میرے والا کدھر ہے۔ اور پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اب صاحب یا جو بھی ہیں وہ آ رہے ہیں تو ہی از آلویز لیٹ۔ تو یہ بھی ایک میری آبزرویشن ہے، شاید میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہو یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن یہ ہے میری آبزرویشن ضرور۔ اچھا پھر ایک اور میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میرا اس کے اندر کوئی، یعنی میں سفر کرتا رہتا ہوں دنیا کے بہت ملکوں میں بھی، شہروں میں بھی جاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب باہر آپ جاؤ تو ہوٹلوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اب ہوٹلوں میں مجھے جب نہانے کا وقت آتا ہے تو ٹھنڈے اور گرم پانی کی ٹوٹی میں کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ میں اس کو گرم پانی سمجھ کے کھول دیتا ہوں تو ایک دم ٹھنڈا پانی گر جاتا ہے، اور یعنی یہ بھی، یا اس کو میں ملانے کی کوشش کرتا ہوں تو اٹ ٹیکس می اے لٹل بٹ، تو حالانکہ بعض اوقات تو اس میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی یہ رہتا ہے میرے ساتھ۔ اچھا پھر میں نے ایک اور آبزرویشن کی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اسی طرح آپ خود بھی دیکھیے گا اکثر لوگوں کو کہ جب وہ اسپیچ کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ مائک پہ آتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مائک صحیح کام کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آدمی اسپیچ کر کے گیا ہوگا وہ صحیح بولا ہوگا، تو پھر بھی ہم مائک پہ آ کے ہلکا سا اس کو ٹچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی اگر کوئی کچھ تو مائک ایسے ہے نا کہ جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے، لائک یو گو ٹو اے بگ ہوٹل اور اف دیر از اے ویری بگ سیمینار ان اے ویری ویری ویل کیپٹ پلیس، لیکن عام جو چھوٹے موٹے علاقوں میں کوئی چھوٹی موٹی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے وہ گڑبڑ ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر یا آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ لاؤڈ اسپیکر میں تو جب آپ کی باری آتی ہے بولنے کے لیے تو ٹوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ عام طور پہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم اور بہت سے کام کرتے ہیں جس میں بجلی کا استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے جب اپنی پسند کا کوئی پروگرام یا ڈرامہ دیکھنا ہو تو عین اس وقت بجلی چلی جاتی ہے، مطلب ویسے وہ آتی رہتی ہے لیکن جب آپ نے دیکھنا ہے تو اس وقت وہ بجلی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے اس پہ بہت غور کیا اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اپنی لین میں
تو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سیدھے نکل جاتے ہیں اور تیز نکل جاتے ہیں، اور سائڈ کی جو لینز ہوتی ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی جو ہمارے لیے اچھائی کا سبب بنتی ہیں، جو سہولتیں بنتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں ان پہ ہم تلملا اٹھتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کا پروگرام کیوں نہ ہو. آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں، یعنی ہزاروں پروگرام آپ نے یا ہزاروں بجلی والے کام آپ کے وقت پہ ہوں گے، ایک آدھ دفعہ ایسا ہوگا اور اسی پہ ہم چیخ اٹھتے ہیں. ہمیں یہ آبزرویشن، یہ اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتنا شکر ادا نہیں کرتے. جو نعمتیں وہ ہمیں دے چکا ہے وہ ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اور ان میں تھوڑا سا بھی خلل آ جائے تو پھر ہم چیخ اٹھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو جب پیشنٹ سے ڈیل کرتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا کرتا تھا، تو وہ ہمیشہ بڑا پریشان رہتا. وہ کہتا کہ ڈاکٹر صاحب میرا کیا قصور تھا، دیکھیں میری دونوں ٹانگیں خراب ہو گئیں. اس کو اسپائنل کارڈ انجری ہوئی تھی. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ جب میرے کمرے میں آیا تو بڑا خوش تھا. تو میں نے کہا تم تو ہمیشہ پریشان ہوتے ہو، گلے کرتے رہتے ہو، آج کیوں خوش ہو؟ تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب باہر ایک اور پیشنٹ میں نے دیکھا، میری تو کمر ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا من کا ٹوٹا ہوا تھا، گردن کا، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے. تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کم سے کم میرے ہاتھ تو کام کرتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ ایک طرف یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہماری عام زندگی میں ہمیں کتنی رعایتیں دے رکھی ہیں، ہم پہ کتنی مہربانیاں ہو چکی ہوتی ہیں. So I think this is what I learned and I wanted to share with you. Thank you.